السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیا حال ہے بچے؟ ٹھیک ہو آپ سب؟ ٹھیک ہے، آج آپ لوگوں کو میں میر درد کی دوسری غزل جو ہے اس کا آغاز کرواتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ پہلی غزل جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور سیکنڈ ایئر لیکچر دیکھتے ہو، سنتے ہو، اگر غلطی سے غور اس پر کرتے ہو تو کچھ رسپانس بھی دیا کرو کہ آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتا، شعر کی کوئی تشریح کو مزید وضاحت سے آپ نے اگر سننا ہے تو وہ بھی آپ بتائیں۔ آپ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہو، کچھ بتاتے ہی نہیں ہو۔ اور یہ بیٹا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ غزل کی تشریح 10 نمبر کی ہوتی ہے، اور غزلیات اچھی خاصی فرسٹ ایئر کی بنسبت سیکنڈ ایئر کی غزلیں مشکل ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سب میں عشق حقیقی ہے، اقبال ہے، یہ ایسی غزلیں ہیں شاعروں کی ہیں جو آپ کی سر سے اوپر سے گزر جائیں گی جب تک اچھے طریقے سے غور و خوض نہیں کرو گے۔ تو جو پہلا شعر ہے بیٹا وہ ہے، کیا فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ اب اس میں پہلے شعر میں شاعر نے دو چیزوں کا موازنہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ میرے کے سامنے اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا کہ پہلے شعر میں شاعر نے کسی چیز کی قدر و منزلت کی وجہ بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ وجہ بیان کی ہے کہ جب تک وہ وجہ جو ہے وہ موجود نہ ہوگی اس چیز کی کوئی خاص اہمیت واضح نہیں ہوگی۔ اور شاعر نے یہاں پر خوبصورتی کے لیے، خوشبو کے لیے اس نے پھول کا استعمال کیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پھول انتہائی خوبصورت ہوتا ہے، خوشنما لگتا ہے، اس کی اگر خوشبو ہو تو وہ مزید جو ہے دل کو بھلا لگتا ہے۔ اگر پھول کی خوبصورتی اور خوشبو کی وجہ اس میں موجود نہیں ہوگی تو وہ پھول بھی یوں سمجھ لو کہ وہ ہمارے لیے ایک داغ کی مانے، داغ سے مراد ایک زخم کو لے لو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دھبے میں اور پھول میں پھر کوئی خاص فرق نہیں رہے گا۔ اگر پھول میں خوشبو نہیں ہوگی تو پھول بھی ایک زخم کی مانند ہمیں دکھائی دے گا، کیونکہ وہ ہمارے دل کو کوئی تسلی، کوئی اطمینان نہیں دے رہا، کچھ فرق کی ہمیں نہیں لگا۔ آپ دیکھ لو، غور کرو کہ فرق داغ و گل میں کہ جس گل میں بو نہ ہو، کیا فرق؟ شاعر سوالیہ انداز کہتا ہے نا، کہتا ہے کہ کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک دل کی مثال لی گئی ہے۔ دل کیا ہے کہ کس کام کا وہ دل ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ دل بھی خالی مکان اور خالی جگہ کی طرح ہوتا ہے جس میں اللہ کی یاد۔ اگر ہم اس کو عشق حقیقی میں دیکھیں، تصوف کی اصطلاح میں جا کر دیکھیں تو اس دل میں جب اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو ایسے دل کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ایک خالی بنجر مکان، ایک ویران کی طرح ہوگا کہ جب بنانے والے خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی رشتہ ہی موجود نہیں ہوگا تو کوئی خوبصورتی، کوئی اس دل میں رحم دلی، کسی قسم کے لطیف احساسات جو ہوتے ہیں وہ اس دل میں موجود نہیں ہوں گے۔ اور دل آباد کس طریقے سے ہوتا ہے؟ دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے۔ اگر بیٹا اس کو مجازی معنوں میں لے کر جاتے ہو، یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک حقیقی معنی اس بیان کیے ہیں، اگر آپ مجازی معنوں میں لے کر جاتے ہو تو مجازی معنوں میں بھی شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جس طریقے سے اس پھول کے اندر خوشبو نہیں ہے تو پھول کی اصلیت ہی بدل گئی، پھول کی حیت ہی بدل گئی، اس کی یوں کہہ لو کہ اس کے خد و خال ہی بدل گئے اور وہ ایک بدنما داغ کی طرح ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر میرا دل جو ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں، یہ اگر تمہارے کام نہ آ سکا، تمہاری یاد کو اپنے اندر بسا نہ سکا یا تم سے لو نہ لگا سکا تو میرا یہ دل کسی کام کی نہیں۔ عشق حقیقی میں دیکھیں تو انسانیت کیا، اگر یہ میرا جو ہے دل جو ہے یہ مدد نہ کر سکا، یہ انسانوں کی کام نہ آ سکا تو یہ میرا دل جو ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی یاد نہیں۔ جب اللہ کی یاد نہیں ہوگی، اللہ کی تڑپ نہیں ہوگی تو اس کی انسانیت کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے تڑپ کیسے موجود ہوگی۔ دوسرا شعر ہے بیٹا جس میں ہے، نہ ہووے نہ حول و قوت اگر تیری درمیاں، جو ہم سے ہو سکے ہے سو ہم سے کبو نہ ہو۔ کبو سے مراد بیٹا یہاں پر کبھی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حول والا قوت مراد طاقت اور قدرت اگر اللہ کی نہیں ہوگی تو ہم سے کچھ نہیں ہو سکا۔ اب اس میں شاعر نے یوں کہہ لو کہ اس شعر میں بہت بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے۔ اب وہ کیا حقیقت ہے؟ انسان جو ہے، انسان غافل بھی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت ہمت ہے، میرے اندر بہت طاقت ہے، میرے اندر علم و شعور ہے، میں جو ہے زمین و آسمان کو تسخیر کر سکتا ہوں،
اور یہ بھول جاتا ہے کہ یہ ہمت، یہ طاقت، یہ علم و شعور سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہیچ اور کم تر ہے، کیونکہ دینے والا وہ ہے۔ جب جو نوازنے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے وہ تو جھکا ہوا ہوتا ہے، وہ تو اپنا سب کچھ اس کے سامنے لٹائے بیٹھا ہوتا ہے، تب جا کر جو ہے وہ اس کے یوں کہہ لو کہ اپنا کاسہ اس کے سامنے پھیلاتا ہے، اور اس کاسے میں کچھ جو ہے یوں کہہ لو کہ فیض وہاں سے پاتا ہے۔ ہم جتنی بھی ترقی حاصل کر لیں، جتنی بھی بلند و بالا مقام تک ہم رسائی حاصل کر لیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مرہون منت ہے۔ انسان کیا ہے بیٹا دنیا میں؟ انسان اللہ کا نائب ہے، بنانے والا وہ ہے، وہ خالق ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان دنیا میں مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض معاملات میں بے بس اور بے اختیار ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی اس کے پاس اختیار آ جائے، اس کے پاس ولایت آ جائے، اس کے پاس حکومت آ جائے، سلطانوں کا سلطان بن جائے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے سامنے ایک بعض معاملات میں انتہائی بے بس اور یوں کہہ لو کہ کمتر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر شاعر نے، آپ لوگ اچھی طریقے سے واضح بھی ہو، اگر آپ پر یہ حقیقت واضح بھی ہے، اگر آپ لوگوں نے پہلی غزل کو غور سے پڑھا ہے تو جو میر درد ہے اس کی شاعری کا موضوع کیا ہے۔ میر درد کی شاعری میں آپ کو جا بجا تصوف، جا بجا درویش کی زندگی جو ہے وہ آپ کو یوں کرے کہ بکھری ہوئی ملتی ہے۔ یہاں بھی یہ ہے کہ اگر تیرے دی ہوئی طاقت، تیری دی ہوئی قدرت ہمارے اندر موجود نہ ہو، اگر تمہاری دی ہوئی توفیق اللہ تعالیٰ کی ذات سے سوال کرتے ہوئے یہ بات کرتا ہے اور اس چیز کو مانتا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہم اتنا مقام و مرتبہ حاصل کر رہے ہیں، ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم زمین و آسمان کو تسخیر کیے بیٹھے ہیں، چاند تک ہم نے اپنی رسائی حاصل کر لی ہے، زمین کے علاوہ دوسرے سیاروں پر ہم اپنے لیے جو ہیں وہ رہائش کا انتظام کر رہے ہیں، تو یہ ساری قدرت و طاقت دی کس نے ہمیں؟ یہ دماغ ہمیں دیا کس نے ہے؟ یہ اس طرح سے کھوجنے کی، تجسس کی لو ہمارے اندر کس نے لگائی ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو تیسرا شعر ہے، اس میں یوں کہہ لو کہ شاعر نے یوں کہہ لو کہ مختلف جذبات جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اب وہ مختلف جذبات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ تشکر بھی ہوتا ہے، وہ اطمینان بھی ہے، اطمینان و شکر، اور یوں کرے ادا کیا جانا، حاصل کرنے والا اس پہ مطمئن ہو جانا، ایسے ملی جلی کیفیات پر مبنی یہ تیسرا شعر ہے، کہ جس میں شاعر کہتا ہے کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے تمنا ملی مگر یہ آرزو رہی کہ کچھ آرزو نہ ہو۔ پہلے مصرے کی طرف بیٹا غور کریں تو آپ دیکھیں کہ جو کچھ کہ ہم نے کی ہے، کہ آرزو ہماری زندگی میں اس کا بہت گہرا عمل دخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خواہش کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان خواہش کرنا چھوڑ دے اس کی زندگی رک جاتی ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اس کے ساتھ خواہشات کا ایک یوں کہہ لو کہ ایک انبار اس کے ساتھ چلتا ہے، جیسے جیسے زندگی بڑھتی ہے انسان آگے آگے بڑھتا ہے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے بڑھاپے تک کا سفر، کبھی اسے مقام و مرتبہ کی خواہش، کبھی اسے اچھے لباس کی خواہش، نوجوان ہوتا ہے تو اس کے دل میں محبت و پیار کی کیفیات بدلتی ہیں، اس کو اچھے ہم سفر کی خواہش ہوتی ہے، ایسے ہی مختلف انداز میں، مختلف ادوار میں اس کے اندر خواہشات جنم لیتی رہتی ہیں۔ یہاں پر شاعر نے کیا کہ میں نے جو خواہش کی وہ مجھے ملی، جو تمنا میں نے کی، جو کچھ میں نے چاہا، جو کچھ میں نے مانگا، وہ مجھے سب کچھ ملا ہے، اور اب کس مقام پر اب اس مقام پر آ گیا ہوں کہ میری یہ آرزو ہے کہ اب اس کے آگے میری کوئی آرزو نہ ہو۔ یہاں پر شاعر تشکر اور اطمینان کے اس مقام پر ہے، یا یوں کہہ لو کہ قناعت کے اس مقام پر چلا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے رب جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا وہ میرے لیے باعث فخر ہے، وہ میرے لیے باعث اطمینان ہے، اور باعث یوں کہہ لیں کہ باعث قناعت بن گیا ہے، میں قانع بن گیا ہوں کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، اور یہ ہے کہ اب میری یہ آرزو ہے کہ اس سے آگے میری کوئی آرزو نہ۔ انسان کی آرزو ختم ہو جائے انسان ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر آگے بڑھنے کی حرکت ختم ہو جائے، جمود آ جائے، انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ احساسات کی بھی موت ہو سکتی ہے، وہ جذبات کی بھی موت ہو سکتی ہے، پھر وہ ایسا انسان ہوتا ہے جس کو یوں کہہ لیں کہ ایک زندہ لاش کی طرح ہوتا ہے، جس کو کسی قسم کی جو ہے اچھی بری یا دوسری کیفیات
بات اس کے اوپر کوئی معنی نہیں رکھتی. اور ہم یہ بھی اس شعر کے اختتام میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعر کا خود ساختہ رویہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اب کوئی آرزو نہیں، اور اس کی اب یہی آرزو ہے کہ مزید کوئی خواہش اس کے اندر جنم نہ لے. سیکنڈ ایئر میں نے آپ کو صرف 3 اشعار کروائے ہیں. ان 3 اشعار کی آپ نے اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے، اپنی جو ہے شیٹس پر ان کو لکھنا ہے، حوالے کے اشعار بھی لکھنے ہیں. میں زیادہ لینتھی لیکچر آپ کو نہیں دوں گی، زیادہ کام آپ کے اوپر برڈنائز آپ کو نہیں کروں گی، لیکن جتنا کام آپ کو دے رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کام کے حوالے سے مجھے اچھا جو ہے رسپانس دیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ.